بہت پرانے زمانے میں ایک ریاست تھی جس کا نام شاہ نور تھا۔ یہاں کی شہزادی ایلیا خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد عقل مند تھی، مگر اس کا دل اکثر تنہا رہتا کیونکہ اس کی ماں ایک پری تھی اور باپ ایک انسان۔ اسی وجہ سے ایلیا آدھی پری اور آدھی انسان تھی۔ وہ خواب دیکھ سکتی تھی جو کوئی اور نہیں دیکھ سکتا تھا، اور وہ صدائیں بھی سن سکتی تھی جو ہوا میں چھپی ہوتی تھی۔ اس لیے سب لوگ اسے مختلف سمجھتے تھے، نارمل لڑکی نہیں۔ اور یہ بات ایلیا کو دل ہی دل میں چبھتی تھی کہ وہ سب کی طرح نارمل کیوں نہیں ہے۔ ایک دن جب ایلیا جنگل کے کونے میں پرانی جھیل کے پاس بیٹھی تھی، اچانک آسمان نیلا سے سیاہ ہو گیا۔ بادلوں کے بیچ ایک سنہری دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک لڑکا گرا سیدھا پانی میں۔ ایلیا بھاگ کر جھیل کے کنارے پہنچی۔ وہ لڑکا نیم بے ہوش تھا اور ہاتھ میں ایک ٹوٹی ہوئی جادوئی لکڑی اور سینے پر ایک نقش تھا۔ ایلیا نے اسے نکالا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے صرف ایک لفظ کہا، آم، اور پھر وہ بے ہوش ہو گیا۔ ایلیا نے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ اس لڑکے نے آنکھیں کھولی اور اپنا نام میران بتایا۔ وہ ایک اور دنیا سے آیا تھا، ایک ایسی جادوئی دنیا جس کا نقشہ ابھی تک کسی کتاب میں نہیں تھا۔ وہ شہزادہ نہیں تھا، لیکن قسمت نے اسے بادشاہوں سے بڑی آزمائش دی تھی۔ ایلیا کیونکہ ایسی چیزیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے اس نے میران کو بھی دیکھ لیا۔ میران حیران ہوا، لیکن اس نے ایلیا کو سب سچ بتا دیا۔ اس نے بتایا کہ وہ جنت کے آم کی تلاش میں ہے، کیونکہ اس کی دنیا اندھیرے میں ڈوب رہی ہے اور صرف وہی آم ہے جو روشنی واپس لا سکتا ہے۔ ایلیا دل ہی دل میں ہنسی، کیونکہ وہ بھی اسی جنت کے آم کی تلاش میں تھی۔ ایلیا نے کہا، ہر کوئی جنت کے آم کے پیچھے ہے، کیونکہ ایلیا کو بھی اس جنت کی آم کی تلاش تھی تاکہ وہ اس کے ذریعے خود کو ایک نارمل انسان بنا سکے۔ ایلیا یہ کہہ کے ہنس کے واپس اپنے گھر آ گئی۔ اسی رات ایلیا کے خواب میں ایک پری آئی۔ پری نے کہا، اگر تم جنت کا آم چاہتی ہو تو 3 امتحانوں سے گزرنا ہوگا، لیکن اس جگہ پر پہنچنے کے لیے تمہیں میران کی ہیلپ چاہیے ہوگی، کیونکہ وہاں کا راستہ صرف وہی جانتا ہے۔ ایلیا نے سوچا اگر اسے جنت کا آم چاہیے تو اسے میران کے ساتھ جانا ہوگا۔ اگلی صبح ایلیا اسی جگہ پر گئی اور میران کو وہیں پایا، جو جنت کے آم کی تلاش کے لیے جانے لگا تھا۔ ایلیا نے اسے روکا اور کہا، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ میران نے حیرت سے اس کو دیکھا اور پھر ہنس دیا۔ یہ راستہ اتنا آسان نہیں ہوگا اور تم تو ایک نازک لڑکی ہو۔ ایلیا نے کہا، مجھے اپنا خواب پورا کرنا ہے اور اس کے لیے مجھے جنت کا آم چاہیے، اور میں اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ تو اگلی صبح ایلیا اور میران سفر پر نکلے۔ سفر شروع ہوا۔ راستے میں ایک جادوئی جنگل سے گزرے جہاں درخت بات کرتے تھے اور پتھر خواب سناتے تھے۔ دونوں نے ایک ساتھ مل کر جنگل کا کٹھن راستہ پار کیا، جہاں کئی بار ایلیا کو لگا جیسے میران ایک بہت اچھا انسان ہے اور اس کے دل میں میران کے لیے ایک خاص جگہ بننے لگی۔ اسے یہ سفر حسین لگنے لگا کیونکہ میران اس کے ساتھ تھا، لیکن آگے انہیں کچھ کٹھن امتحان کا سامنا کرنا تھا۔ پہلا امتحان انہیں اسی جنگل میں ملا۔ جنگل کے بیچ ایک بڑا آئینہ لگا تھا۔ یہ کوئی عام آئینہ نہیں تھا، یہ وہ چہرہ دکھاتا تھا جو انسان خود سے چھپاتا ہے۔ ایلیا نے خود کو آئینے میں دیکھا، ایک اداس لڑکی جو صرف یہ چاہتی تھی کہ کوئی اسے سمجھے، صرف ایک شہزادی اور ایک مختلف انسان نہ سمجھے، ایک نارمل انسان سمجھے۔ اور میران نے خود کو آئینے میں دیکھا، ایک بچہ جو ہمیشہ دوسروں کے لیے لڑا لیکن کبھی اپنی خوشی کے لیے کچھ نہ کیا۔ دونوں نے اپنی کمزوری قبول کی اور امتحان مکمل ہو گیا۔ اب دوسرا امتحان ان کے سامنے تھا۔
اور یہ ایک کنواں تھا۔ اس کنویں کا نام محبت کا کنواں تھا۔ ایک پری ان کے سامنے آئی اور اس نے بتایا کہ اگر تمہاری محبت سچی ہے تو پانی صاف رہے گا۔ میران تھوڑا حیران ہو گیا کیونکہ پری نے کہا اگر تمہاری محبت جھوٹی ہوئی تو پانی زہر بن جائے گا۔ ایلیا نے کنویں میں جھانکا تو اسے میران کی آنکھوں کا عکس دکھائی دیا۔ میران نے ایلیا کو دیکھا اور کہا تم واپس جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو، میں اکیلا آم کی تلاش جاری رکھوں گا۔ ایلیا نے دل میں سوچا محبت پابند نہیں ہوتی اور نہ ہی کسی کا راستہ روکتی ہے۔ میران نے ایلیا کو دیکھا اور کچھ نہ کہا کیونکہ کنویں کا پانی صاف رہا اور انہوں نے یہ آزمائش بھی پار کر لی۔ پری نے کہا تم دونوں کے دل صاف ہیں مگر وقت بتائے گا کہ یہ محبت قائم رہتی ہے کہ نہیں۔ میران کو یہ سب باتیں عجیب لگ رہی تھی لیکن وہ خوش تھا کہ اس نے دوسرا امتحان بھی پار کر لیا۔ اب تیسرا امتحان ان کے سامنے تھا۔ یہ ایک پہاڑ کے اندر تھا جہاں صرف یادیں تھیں۔ ہر یاد ایک ہوا کی طرح سامنے آتی تھی، کبھی ہنسی کبھی آنسو۔ ایلیا نے اپنی ماں کی آواز سنی جو کہہ رہی تھی بیٹی تو آدھی پری ہے مگر تیرا دل مکمل ہے، اس پر یقین رکھنا۔ میران نے اپنے بھائی کی آواز سنی جو بچپن میں اس کا ساتھ چھوڑ گیا تھا۔ میران کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ دونوں اپنی یادیں دیکھ کر بہت روئے لیکن انہوں نے مضبوطی سے خود کو سنبھالا اور آگے بڑھ گئے، اور وہ یہ تیسرا امتحان بھی پار کر چکے تھے۔ آخر کار وہ دونوں جنت کے آم کے درخت کے پاس پہنچ گئے۔ درخت بہت اونچا اور سنہری تھا اور بہت ہی خوبصورت تھا۔ اس پر صرف ایک آم لگا تھا۔ درخت نے آہستہ سے کہا صرف ایک ہی آم ہے، تم دونوں میں سے کوئی ایک چن سکتا ہے یہ آم کس کو ملے گا۔ میران نے آم کی طرف دیکھا اور پھر ایلیا کی طرف۔ اب یا تو میران اپنی دنیا بچا سکتا تھا یا پھر ایلیا اپنا خواب۔ ایلیا نے میران کی طرف دیکھا۔ وہ جانتی تھی وہ اپنی دنیا کی روشنی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے اور اسے اس کی ضرورت تھی۔ میران نے ایلیا کو دیکھا اور اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایلیا کا خواب ادھورا رہ جائے۔ ایلیا نے آم کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پھر ہٹا لیا۔ ایلیا نے کہا یہ تمہارا ہے، جاؤ تم اپنی دنیا کو بچاؤ۔ میران کی آنکھوں میں نمی تھی۔ اور تمہارا خواب؟ ایلیا نے مسکرا کر کہا میرے پاس ایک دل ہے اور میرا دل جنت کے آم سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ میران نے ایلیا کی طرف دیکھا جیسے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو، اور آم کو توڑا اور روشنی کے ساتھ غائب ہو گیا۔ ایلیا اکیلی رہ گئی لیکن اس نے کوئی شکایت نہیں کی، نہ روئی نہ کچھ مانگا۔ محل واپس آ کر وہ پہلے کی طرح ہنستی رہی، مسکراتی رہی، لیکن دل میں میران کی یاد ایک چراغ کی طرح جلتی رہی۔ مہینے گزرے پھر سال۔ ایلیا اب شانور کی ملکہ بن چکی تھی۔ وہ لوگوں کی دل جیتتی، سچ بولتی اور کسی پری کی طرح روشنی پھیلاتی تھی، مگر جنت کا آم اس کی یادوں میں کہیں دب چکا تھا۔ پھر ایک دن بالکل ویسے ہی جیسے پہلے آسمان نیلا ہوتے ہوتے سنہری ہو گیا تھا، محل کی چھت پر ایک چمکتا ہوا دروازہ کھلا، اور اس بار ہوا کے ساتھ کوئی نیچے نہیں گرا بلکہ آہستہ سے زمین پر اترا تھا۔ وہ میران تھا، مگر اب وہ ویسا نہیں تھا جیسے پہلے تھا، نہ کمزور نہ الجھا ہوا۔ اب وہ بدل چکا تھا، اندر سے روشن، آنکھوں میں سکون اور چہرے پر وہی مسکراہٹ، اور پہلے سے زیادہ ہینڈسم۔ ایلیا اسے دیکھ کر چند لمحے چپ رہی، پھر آہستہ سے بولی تم واپس آ گئے؟ میران نے کہا ہاں، جنت کا آم تو میں لے گیا تھا لیکن جنت کا سکون تو میں یہیں چھوڑ گیا۔ ایلیا نے آنکھیں بند کی اور گہرا سانس لیا اور پہلی بار دل میں مکمل ہونے کا احساس محسوس کیا۔ ہاں، اسی رات محل کی جھیل کے کنارے جہاں ان کی پہلی ملاقات ہوئی تھی،
ایلیا اور میران نے ایک ساتھ بیٹھ کر ستارے گنے، کیونکہ ایلیا کو ایک ایسا ہم سفر ملا تھا جو اسے سمجھ سکتا تھا، جو اسے دوسروں سے مختلف نہیں سمجھتا تھا، اور وہ اس کا پیار تھا۔ اب وہ جنت کا آم نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اسے جنت کے آم سے بھی زیادہ قیمتی چیز مل گئی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ہماری ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔